ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، علی وقار، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے استمداد، استغاثہ، استعانت کے متعلق چند اہم باتیں سماعت فرمائی، جس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقرب بندوں کو تصرفات، اختیارات، پاور، قوتیں عطا فرمائی ہے اور انہیں اجازت دی ہے کہ وہ بندوں کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم بات کریں گے ایصال ثواب اور فاتحہ کی۔ ایصال ثواب یعنی ہم کچھ پڑھ کر، اچھا نیک عمل کر کے اپنے مرحومین کو نذر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں تو ان کو وہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ آئیے درس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب و فاتحہ کا بیان۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب کا معنی ثواب، یعنی کسی بھی نیک عمل کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اعمال صالحہ کی توفیق دی، اور یہ حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ البتہ شریعت نے زندہ افراد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائے۔ عوام الناس میں اس کو ایصال ثواب اور فاتحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اس ثواب پہنچانے کو ایصال ثواب بھی کہتے ہیں، فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ بدعقیدہ لوگ اسے بدعت یا بے بنیاد عمل کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ قرآن، سنت، اجماع امت اور آثار صحابہ سے ثابت ہے، یعنی اس کا تعلق بھی قرآن و حدیث سے ہے اور شریعت مطہرہ سے ہے، نہ کہ شرک و بدعت سے۔ چلیے قرآن مقدس سے اس کا حوالہ اور اس کا ثبوت ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن پاک سے دلیل دعائے مغفرت کا حکم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ زندہ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے مرحوم بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ والذین جاءوا من بعدهم، اور جو ان کے بعد آئے، یقولون کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ کو بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما، سبقونا بالایمان، جو ہم پر ایمان پر سبقت لے گئے۔ اور اسی کو ایصال ثواب بھی کہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ انبیاء بھی اپنے مرحوم والدین اور مومنین کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا سب کو بخش دے۔ تو بخشنے کی دعا، مغفرت کرنے کی دعا انبیاء کرام خود فرماتے تھے۔ صدقہ جاریہ کا ذکر۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ کے لیے کیا گیا عمل باقی رہتا ہے اور میت کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اس آیت کریمہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب آئیے حدیث پاک سے ملاحظہ ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ صدقہ والدین کے لیے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میری ماں فوت ہو گئی ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی اگر آپ ان کی جانب سے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ حج، ایصال ثواب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، میری ماں پر حج فرض تھا مگر وہ فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا، ہاں، اللہ کا قرض ادا کرو اور جو تم حج ادا کرو گے اس کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ اسی طرح روزوں کا ایصال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو گیا اور اس پر روزے باقی تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے، بخاری شریف کی حدیث پاک۔
نماز و قرآن کا ثواب۔ امام دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ جو شخص قبرستان میں اپنے والدین یا کسی مسلمان کی قبر پر جائے اور قرآن پڑھے پھر کہے اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پہنچاتا ہے۔ دارقطنی۔ جنازہ۔ نماز جنازہ دراصل میت کے لیے دعا و شفاعت بھی ہے، دعا ہے اور اس کے لیے مغفرت چاہنا ہے، اس کی شفاعت چاہنا ہے۔ ذکر کی گئی تمام آیتیں کریمہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے اچھے اعمال کا ثواب اپنے مرحومین کو پیش کرنے سے اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ ایسا ہے کہ جو عذاب سے محفوظ ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا اپنے اعمال کا ثواب اپنے مرحومین تک پہنچانا۔ اس کے متعلق اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں، کبھی موقع ملا تو تفصیلاً عرض کروں گا۔ ایک بات اور یہ ہے کہ سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھنا، اس کے متعلق بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کھانا کھانے پر غیر اللہ کا نام لیتے ہو، فاتحہ جب پڑھتے ہو تو حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہو، اپنے مرحومین کا نام لیتے ہو، اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہو، تو جو کھانا جس کھانے پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کھانا جو کھایا جاتا ہے تو اس پر جو اولیاء کاملین یا انبیاء کرام یا مرحومین کا نام لیا جاتا ہے وہ ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں اور اس کھانا کھانے کے ذریعے سے جو طاقت و قوت ملے گی اور اس کے ذریعے سے جو عبادت ہوگی اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے، یا میں نے جو قرآن پڑھا، آیتیں پڑھی، حدیث پڑھی، ان کا ثواب اپنے مرحومین کو نذر کرتا ہوں ان کو پہنچا دے۔ یہ مقصود ہوتا ہے فاتحہ سے۔ شبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لینا، اس کو آپ سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ جو ہے جانور ذبح کرنے پر ہے، یعنی جب جانور ذبح کیا جائے اس وقت خدا تعالیٰ کے سوا کسی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اگر خدا تعالیٰ کے سوا کوئی جانور کسی کا نام لے کر جانور ذبح کیا گیا تو وہ جانور حرام اور مردار ہوگا۔ لیکن اس کو سمجھنے کا ہے، خدا تعالیٰ کا نام لینا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ بسم فلان اگر کہہ دیا تو جانور حرام مردار ہو جائے گا، چاہے آپ کسی کا بھی نام لے لیں۔ لیکن آپ نے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا، دل میں آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جانور ذبح اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب جو مجھے ملے گا وہ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں گا، یا اس کا ثواب فلاں بزرگ کو ملے گا، یا اس کا فلاں ثواب میرے مرحومین کو ملے گا، تو یہ جائز ہے۔ ثواب پہنچایا جا رہا ہے، ان کے نام پہ ذبح نہیں کیا جا رہا ہے۔ جیسے عام طور پہ عموماً عوام میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غوث پاک سرکار کے نام کا بکرا ہے، غریب نواز کے نام کا بکرا ہے، حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا ہے، تو اب لوگ کہہ دیتے ہیں یہ حرام ہو گیا۔ نہیں، حرام اس وقت ہوگا جب اس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے گا، جب جا کے حرام ہوگا۔ اور کوئی بھی بسم غوث اعظم نہیں کہتا ہے، بسم عبد القادر نہیں کہتا ہے، بسم محمد بن عبداللہ نہیں کہتا ہے۔ اس لیے ذبح کرتے وقت سب بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، اور یہی کہنا پڑے گا۔ جہاں پر اگر کسی کا نام لیا تو یقیناً مردار ہوگا۔ نیت ثواب پہنچانے کی ہے تو جائز ہوگا۔ جیسے کہ قربانی کا بکرا ہوتا ہے، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم تقبل منی کما تقبلتا، اے اللہ میری جانب سے قبول فرما۔ نام لیا جاتا ہے فلاں شخص کا، فلاں فلاں کی جانب سے قبول فرما، تو وہاں بھی نام لیا جا رہا ہے اور نیت کی جا رہی ہے کہ فلاں کی جانب سے ہے، تو کیا یہ بھی حرام ہو جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانوروں کی قربانی کیا کرتے، ایک اپنی جانب سے، ایک اپنی امت کی جانب سے، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا بھی یہ بھی شرک اور کفر ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو اس کو سمجھنا یہ پڑے گا کہ جانور ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لیا، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کسی غیر اللہ کا نام لیا تو جانور حرام ہوگا۔ اور اگر نیت دل میں ارادہ ثواب پہنچانے کی ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کیا تو جائز ہے، درست ہے، کھانا ہے، ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔